اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں میں سے پہلی سورت ہے، جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چالوں کو غلط نہیں کیا گیا؟ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ سورۃ الفیل کے لفظی ترجمے سے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ہاتھی والا لشکر آیا، اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام کیا اور ان کو اپنے بھیجے ہوئے پرندوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لشکر کہاں سے آیا، کون اس کا لیڈر تھا اور اس کے حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگی۔ شہر مکہ جب سے آباد ہوا وہ کوئی معاشی لحاظ سے مستحکم شہر نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے تو یہ بیابان علاقہ تھا، نہ پانی نہ ہی خوراک کا کوئی انتظام۔ وہ تو بعد میں قافلے یہاں سے گزرنا شروع ہوئے اور پانی یعنی کہ آب زمزم کے پاس آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی۔ لیکن اس وقت یمن کا علاقہ سب سے مستحکم اور اسٹیبلش تھا۔ ان لوگوں کی تجارت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ یمن کا علاقہ دراصل قوم سبا کا علاقہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہ ان کے عروج کا دور تھا۔ اس علاقے کی معیشت بڑی کامیاب تھی، نہ صرف زمینی بلکہ بحری تجارت کرنے میں بھی یہ لوگ ماہر تھے۔ ان لوگوں نے بڑا بند باندھا جس سے ان کی زراعت بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ان کی تجارت پر اصل عذاب تو اس وقت آیا ہے جب ان کا بند ٹوٹا ہے اور بستیاں کی بستیاں پانی میں ڈوب گئی۔ اچھا، اب تقریباً 400 عیسوی میں، یعنی یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے 400 برس بعد کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کی قوم شہر مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھی۔ اسی قوم میں یعنی بنی اسماعیل کی قوم میں ایک شخص کی پیدائش ہوئی ہے جس کا نام ہے قصی ابن کلام۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی پشت میں آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سرداری کے دور میں حرم اور شہر مکہ کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے بنی اسماعیل کے تمام قبیلوں کو دعوت دی کہ سب آ کر حرم میں یعنی شہر مکہ میں آباد ہو جائیں۔ پھر یہی وہ سب سے پہلے شخص ہیں جس نے حاجیوں کی خدمت کرنے کی روایت ڈالی۔ پہلی بار اس شخص نے حاجیوں کو فری کھانا اور پانی دیا تھا۔ اس دور میں بھی قافلے حج کرنے آتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے، لیکن دعا مانگتے اپنے بتوں کے وسیلے سے۔ ہر قبیلے کا ایک ایک بت خانہ کعبہ میں رکھا تھا۔ ویسے تو تمام عرب کے لوگوں کا اصل ذریعہ روزگار لوٹ مار تھا۔ وہ لوگ تجارتی قبیلوں کو لوٹتے اور اپنی گزر اوقات کرتے، مگر مکے کے قبائل نے حاجیوں کے قبیلوں پر لوٹ مار کرنا بھی چھوڑ دی۔ اس رویے اور مہمان نوازی سے متاثر ہو کر نہ صرف زیادہ لوگ حج کرنے آنے لگے بلکہ اپنا تجارتی سامان بھی ساتھ لاتے، تو منا مزدلفہ میں ایک میلہ سا بھی لگ جاتا حج کے دنوں میں۔ اس طرح بھی مکے کی معیشت میں بہتری آنے لگی۔ اچھا جی، قصی کے بیٹے ہیں عبد المناف کے بیٹے ہاشم، جن کے نام سے بنو ہاشم قبیلہ مشہور ہے تاریخ میں۔ ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جو دادا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پھر عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو ہاشم ہیں یہ 464 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت ہی عقل مند انسان تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ پڑوسی ممالک کے دورے کیے، ان کے ساتھ تجارت شروع کی اور یقین دلایا کہ پڑوسی ممالک کے قافلوں کو عرب لوگ نہیں لوٹیں گے۔ اس طرح یمن کی ایسٹ ٹو ویسٹ، مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تجارت کا رخ مکے کی طرف موڑ لیا۔ اب جو فائدہ پہلے یمن کو جاتا تھا آہستہ آہستہ مکہ شہر اور عرب کو ملنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 570 عیسوی میں۔ ہاشم کی سرداری کے دور سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے زمانے تک عرب یا شہر مکہ کی تجارت کافی بڑھ گئی تھی اور تقریباً یمن کی ساری ہی تجارت کا رخ عرب کی طرف مڑ چکا تھا۔ دوسری طرف یمن کے سردار اور بادشاہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کرنے کی کوشش میں بھی لگے تھے۔ اسی چکر میں یمن کے ایک گورنر جس کا نام تھا ابراہا، اس نے ایک بہت خوبصورت کلیسا بنایا یا چرچ بنایا جس کا نام رکھا الکلیس یعنی محل۔ بہت مہنگی لکڑی، شیشے اور ہاتھی دانت کا کام کرایا۔ اس وقت پوری رومن امپائر اور یمن کے لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ان کے خیال میں حجاز یعنی عرب کے لوگ اس لیے ترقی کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس خانہ کعبہ ہے۔ حج تو اس وقت بھی ہوتا تھا، طواف تو کبھی رکا ہی نہیں۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ابراہا نے چرچ بنایا کہ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو چھوڑ کر چرچ کی زیارت کرنے آئیں
اور جب قافلے ادھر آئیں تو اپنے ساتھ تجارتی سامان بھی لائیں گے۔ تو یہاں ابرہہ کا اصل مقصد ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی کھوئی ہوئی تجارت کا رخ پھر سے یمن کی طرف مڑ جائے۔ تاریخ میں ہے کہ حجاز سے کچھ لوگ جو یمن کی طرف گئے تھے انہوں نے اس چرچ کی بے حرمتی کی۔ کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ وہاں قضائے حاجت کی، کچھ میں ہے کہ آگ ہی لگا دی۔ اس پر ابرہہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ٹھان لی کہ میں اب خانہ کعبہ پر حملہ کروں گا، بلکہ اسے گرا ہی دوں گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے 60,000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ کچھ روایات میں ہے 12 ہاتھی تھے، کچھ میں 13 ہاتھیوں کا ذکر ہے۔ حبشہ والوں نے بھی اس لشکر کی مدد کی۔ جب یہ قافلہ طائف کے مقام پر پہنچا ہے تو طائف والوں نے دوہری چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے مندر اور بستی کو چھوڑ دو، ہم پر حملہ نہ کرو، ہم تمہیں مکہ تک پہنچنے کا آسان راستہ دکھاتے ہیں۔ اس دور میں بہت دشوار پہاڑی راستہ تھا مکے تک پہنچنے کا۔ طائف کے قبیلے جس کا نام ثقیف تھا اس نے ابرہہ کے لشکر کا ساتھ دیا اور اپنا ایک بندہ جس کا نام ابو رغال تھا ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کر دیا راستہ دکھانے کے لیے۔ کچھ فاصلے تک ابو رغال نے راستہ دکھایا ہے، پھر اس کی موت واقعہ ہو گئی، وہیں راستے میں اس کی قبر بنا دی گئی۔ تاریخ میں ہے کہ مکے کے لوگ کافی عرصے تک اس قبر پر جا کر پتھر برسایا کرتے تھے کہ یہ تھا وہ غدار جس نے راستہ دکھایا حملے کے لیے مکے پر۔ چلتا چلتا یہ لشکر شہر مکہ کے کافی قریب آ گیا، تقریباً میدان عرفات سے بھی آگے آ گیا۔ یہ سال تھا 570 عیسوی اور مہینہ تھا محرم۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہے، فیل یعنی ہاتھی، ہاتھیوں کا سال۔ میدان عرفات مکہ شہر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ آج بھی حرم سے تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پر میدان عرفات ہے، زیادہ دور نہیں۔ وہاں پر ابرہہ کے لشکر کا پڑاؤ تھا۔ اس وقت مکے کے سردار تھے عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا۔ محرم کے مہینے میں یہ لشکر مکے میں داخل ہونا چاہ رہا ہے اور پیدائش نبوی ہے ربیع الاول میں، تقریباً 3 ماہ بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم میں موجود ہے۔ اس وقت عبد المطلب کو احساس ہو گیا تھا کہ مکے والے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابرہہ داخل ہوا مکے میں، پہنچا سردار عبد المطلب کے پاس اور کہا میری تم سے یا تمہاری قوم سے کوئی دشمنی نہیں، میں نے تو بس اس خانہ کعبہ کو گرانا ہے۔ اس پر عبد المطلب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ جس کا گھر ہے وہی اس کو بچائے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تیرے گھر کو بچا سکوں، اے اللہ تو ہی مدد بھیج۔ یہ دعا کر کے وہ اپنی فیملی اور تمام قبیلے والوں کو لے کر شہر سے باہر پہاڑوں پر چلے گئے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عبد المطلب اور ان کے قبیلے والے مشرک تھے۔ ان کے ہتھیار ڈالنے اور شہر کو چھوڑ جانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مشرک لوگ اس کے گھر کی حفاظت کریں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ حملے کی تباہ کاریوں سے بھی محفوظ رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور بھیج دی اپنی ہی ایک الگ طرح کی آرمی۔ کچھ روایات میں ہے کہ بڑے بڑے پرندے آئے، کچھ میں ہے کہ بس پرندوں کے جھنڈ آئے۔ یہ تو تھا تاریخی پس منظر سورۃ الفیل کا۔ اب سورت کے ترجمے کے ساتھ جانتے ہیں کہ اس لشکر کا کیا حال ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے ان کی چال کو نہیں کر دیا ناکام۔ اس نے یعنی اللہ نے ان کی چال کو یعنی ابرہہ کی چال کو، کوشش کو نہیں کر دیا ناکام۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر جھنڈ کے جھنڈ۔ ارسلہ یعنی بھیجے، ابابیل یعنی جھنڈ۔ عربی زبان میں ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ یا گروہ، تو کسی قسم کے پرندے تھے جو جھنڈ کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ یہاں ابابیل سے مراد جھنڈ کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی پرندہ ہو جسے ہم پاکستان میں ابابیل کہتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اگلی آیت ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے یا جو مارتے تھے انہیں پتھروں سے جو سنگ گل کے بنے ہوئے تھے، سنگ گل یا کنکر۔ اب آپ خود سوچیں کہ کوئی کنکر یا پتھر جب آسمان سے گرے گا تو زمین کی گریوٹی کی وجہ سے بالکل بلٹ کی طرح زمین پر آئے گا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔
روایات میں آیا ہے کہ یہ کنکری آسمان سے اس پاور سے اتنی طاقت کے ساتھ گری کہ جسم میں داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گئی، اور اس پتھر میں کوئی ایسا جراثیمی مادہ تھا، کچھ جرمز تھے کہ جہاں وہ پتھر لگتا وہاں سے باڈی گلنا شروع ہو جاتی، جیسے طاعون کی بیماری میں ہوتا ہے۔ طاعون کی بیماری یا پلیگ میں بھی انسان کے جسم پر چھالے، پھنسی، پھوڑے، بوائل یا السر جسے کہتے ہیں، ایسا جسم ہو جاتا ہے۔ سارے لشکر کے لوگوں کی باڈیز گلنا شروع ہو گئیں۔ لشکر والے وہاں سے بھاگے، مگر راستے میں ہی مرتے چلے گئے۔ جس طرح اکثر موویز میں زومبیز بنتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ کسی انفیکشن یا جرمز کی وجہ سے ان کی باڈیز گلنے لگتی ہیں۔ ابراہہ بھی اسی عذاب کی وجہ سے وہاں سے بھاگا، لیکن وہ راستے میں نہیں مرا، وہ اسی تکلیف اور گلتے جسم کے ساتھ پہنچ گیا اپنے گھر یمن، اور پھر وہاں پہنچ کے اس کی موت واقع ہوئی، تاکہ دیکھ لیں اس کے شہر کے لوگ بھی کہ کس شان سے 60,000 کا لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر نکلا تھا اور کس حال میں واپس آ کر مرا ہے۔ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اس کی قوم کے لیے۔ نہ صرف اس کو بلکہ سارے لشکر کا حال ایسا ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھس، وہ چارہ جو جانوروں کے چبانے کے بعد جیسا حال ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ تھا سورۃ الفیل کا تاریخی پس منظر، ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔